کہ اگر والدین نماز جماعت کا حکم دیں اپنی اولاد کو کہ ہمیشہ باجماعت نماز ادا کرے، سعادت مند ہیں وہ اولاد جو ماں باپ کے کہنے پر ہمیشہ اپنی نمازوں کو باجماعت ادا کریں۔ سعادت مند ہیں اس لیے کہ والدین کے احترام کے سبب خداوند متعال کی رحمت کا مستوجب ہوگا، مستحق ہوگا، اور فرشتگان الہی اور انبیاء اور ائمہ اطہار کی دعائیں شامل حال ہوں گی، اور دوسری طرف جو کچھ برکتیں خداوند متعال نے فرمان بردار اولاد کے لیے رکھی ہیں وہ ساری چیزیں شامل حال ہو سکتی ہیں۔ تو حتماً ماں باپ کے فرمان بردار بچے سعادت مند ہو جاتے ہیں، اور ماں باپ کی دعائیں جن کے بارے میں اہل بیت نے فرمایا کہ اولاد کے حق میں حتماً قبول ہو جاتی ہیں، تو ماں باپ کی دعائیں بھی اس کے حق میں ہو جاتی ہیں اور قبول ہو جاتی ہیں، تو سعادت مند ہوتے ہیں۔ اور تیسری طرف نماز جماعت کے جو فوائد ہیں اور ثواب ہیں وہ اپنی جگہ، کہ اگر کسی ایک شخص کی نماز بھی قبول ہو جائے انشاءاللہ خداوند متعال اس ایک شخص کی وجہ سے باقیوں کو بھی ثواب عظیم عنایت کرے گا۔ جو اپنی اپنی نمازوں کو باجماعت ادا کریں، شاید ان ہم سب میں کوئی ایسا انسان ہوگا کہ جو مورد توجہ خداوند متعال قرار پائے گا، تو اس کے سبب ہماری نمازیں بھی قبول ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے اگر والدین حکم دیں اولاد کو کہ جائیں باجماعت ادا کریں، اولاً خدا کے لیے، دوماً احترام ہے والدین کی وجہ سے آ جائیں مسجد میں، لیکن حکم شرعی یہ ہے، فتویٰ شرعی یہ، اگر والدین نے حکم دیا کہ باجماعت نماز ادا کریں، مثلا باپ کی طرف سے لازمی قرار پاتا ہے کہ حتماً آپ نے باجماعت نماز ادا کرنی ہے، لہذا اگرچہ شرعاً اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ماں باپ لازمی قرار دیں، ایسا نہیں ہے کہ وجوب و حرمت والدین کی وجہ سے، والد نے کہا واجب تو واجب ہے، والد نے کہا حرام تو حرام، ایسا نہیں ہے، واجب حرام خداوند متعال کی طرف سے ہے، لیکن ایک چیز جو خداوند متعال نے فرمایا کہ والدین کو اذیت نہیں ہونی چاہیے، حرام ہے، یہ حرام خدا ہے، حرام شرعی، تو لہذا اگر اولاد والدین کے حکم کے مطابق جماعت میں شرکت نہ کرے اور یہ شرکت نہ کرنا ان کی تکلیف کا باعث ہو تو حرام ہے ان کے لیے نافرمانی کرنا، ان کے لیے اب لازم ہو جاتا ہے کہ وہ آ جائیں باجماعت نماز ادا کریں۔ بعض ایسی اولاد موجود ہیں کہ والدین نے بارہا کہا کہ ہماری تمام بیماری ان بچوں کی وجہ سے، اگر یہ لوگ ان بچوں سے کہا کہ اگر آپ لوگ باجماعت نماز ادا کریں ہماری بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، حتی والدین اظہار کرتے ہیں کہ ہم ان کی وجہ سے بیمار ہو گئے۔ اب ایسی اولاد اور ایسے بچوں کے لیے چاہیے کہ والدین کی فوتگی کے بعد رونے کا خاص فائدہ نہیں ہے، جب تک والدین زندہ ہیں ان کے احترام میں ان کی فرمان برداری کرو۔ تو یہ فتویٰ حضرت آیت اللہ مکارم، حضرت آیت اللہ سیستانی دونوں کا کہ اگر ماں باپ اولاد کو حکم دیں جماعت کے ساتھ پڑھیں، تب بھی احتیاط مستحب ہے اولاد کے لیے کہ باجماعت نماز ادا کریں، البتہ جب بھی والدین کی طرف سے کوئی امر ہو، کوئی نہی ہو، تو جو ان کی شفقت بدنی و مادری کی وجہ سے اور مخالفت سے انہیں اذیت ہوتی ہو تو اولاد کے لیے ان کی مخالفت کرنا حرام ہے، اگرچہ سرکشی کی حد تک نہ بھی ہو پھر بھی ان کی مخالفت حرام ہے کیونکہ والدین کو اذیت ہو۔ اگر اولاد والدین کی فرمان برداری کریں تو ایک طرف دعائیں عاقب ہے، دوسری طرف ایک فائدہ یہ ہے کہ ماں باپ کی ہدایت بھی ممکن ہے۔ بعض والدین ممکن ہے کہ ہدایت یافتہ نہ ہو یا زیادہ دیندار نہ ہو، اولاد کی وجہ سے والدین دیندار ہو سکتے ہیں، تو یہ جو واقعہ ہے کہ جو ہمارے متون کی کتابوں میں درج ہیں کہ زکریا بن ابراہیم نصرانی تھا، یہ مسلمان ہو جاتا ہے، حضرت آقا امام جعفر صادق علیہ السلام
مسلمان ہو کر ان کے پاس آ جاتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اب میری ماں بوڑھی ہو چکی اور نصرانی بھی ہے، تو فرمایا اس کی خدمت کرو، اگر مرے تو تجہیز و تکفین کسی اور کے حوالے نہ کرنا، تو نے خود انجام دینا، وہ نصرانی ہے۔ تو امام نے یہاں اشارتاً بیان فرمایا کہ تمہاری ماں جب مر جائے گی اور مسلمان بھی مرے گی اور تو نے تجہیز و تکفین کرنا، چونکہ ایک شخص جو مسلمان اس کے ذمے مسلمانوں کی تجہیز و تکفین واجب ہے، نصرانیوں کے لیے یہودیوں کی تجہیز و تکفین جائز نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو امام نے اشارتاً فرمایا کہ یہ ماں مسلمان بھی ہو سکتی، تو اس کی خدمت کر۔ تو جا کر زکریا نے خدمت شروع کر دی، لقمے بنا کے منہ میں دینا اور لباس تبدیل کرنا، حتیٰ نہلانا دلانا تک یہ شخص انجام دیا کرتا تھا۔ اس پر والدہ نے تعجب سے سوال کیا کہ جب تو نصرانی تھا اتنی خدمت نہیں کرتا، اب کیا ہوا کہ اس حالت میری خدمت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے مولا نے حکم دیا ہے کہ ماں کی زیادہ خدمت کریں۔ تو اس ماں نے کہا کہ تمہارا مولا کوئی نبی ہے یا کوئی پیغمبر ہے؟ تو اس نے کہا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، یہ فرزند رسول ہے، یہ خلیفہ رسول ہے، نمائندہ ہے، خود نبی نہیں ہے۔ اس ماں نے کہا کہ ایسے احکامات کی والدین کی خدمت کرنی ہے، یہ انبیاء کی طرف سے ملنے والی ہدایت ہوتی ہے۔ تو آدمان یہ نبی ہے، کہا کہ نبی نہیں ہے، فرزند رسول ہے، آخری نبی کے فرزند ہیں اور ان کے نواسے۔ تو اس ماں نے کہا کہ جو دین تو نے اختیار کیا ہے بہت اچھا دین ہے، مجھے بھی سکھا دو، میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ تو شہادتیں اور عقائد حقہ سکھا لیا، تلقین کی، اس کی ماں مسلمان ہو گئی۔ رات کو، اسی رات کو، یعنی سعادت مند ہونے میں کبھی دیر نہیں لگتی، اسی رات کو حالت احتضار آ گئی اور یہ ماں مرنے لگی، اس کی جان نکلنے والی ہے۔ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا آ جاؤ، وہ جو کچھ مجھے سکھایا تو دوبارہ سکھاؤ، یعنی ایک دفعہ وہ عقائد حقہ دوبارہ تلقین کرے۔ اس ماں نے صرف ایک ظہرین کی نماز اور ایک مغربین کی نماز پڑھی ہے، دو نمازیں، دو وقت کی نمازیں، 4 نمازیں پڑھی ہیں۔ رات کو احتضار ہوا اور دوبارہ یہ عقائد حقہ اپنے بیٹے سے سنا اور اس کی جان نکل گئی۔ تو یہ ماں عقائد حقہ کو سن کر رحلت کر جاتی ہیں اور بغیر اس کے کہ کوئی گناہ اس سے سرزد ہو جائے مسلمان ہونے کے بعد، خداوند متعال اس طرح سے سعادت مند بنا دیتا ہے۔ تو اولاد اگر حسن سلوک کریں، خداوند متعال نہایت رحم والا ہے، خدا کی رحم فرماتا ہے۔ تو والدین اگر سعادت مند ہو جائیں تو اولاد کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اهدنا من عندك واغفر علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلى روح المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من